بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حاله الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ وقال الله تبارک وتعالى في مقام آخر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی مخبرا وآمرا تکریما لحق نبیہ وتعظیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ، وہ ہیں بے مثال دریں چشک حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلام آپ پر، آپ کی آل پر، سلام آپ کے وارث حال پر، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مجلس کو سجایا سنوارا، اور آپ تمام حضرات جو اپنے گھروں سے چل کر یہاں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ وعدہ تھا آج کے آنے کا شیخو پور والوں سے، بالخصوص ہمارے شاکر بھائی دکھ نہیں رہے، کہاں بیٹھے ہیں ان سے، تو اس وعدے کو نبھانے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ باہر گیا ہوا تھا، ارادہ یہ تھا کہ دوپہر تک آ جاؤں گا شہر میں، لیکن لیٹ ہو گئے تو مغرب سے کچھ پہلے آیا، اس کے بعد ایک انتقال میں چلا گیا، محلے میں ایک انتقال ہو گیا، اسی لیے مولانا انور کو لے کے آیا تھا ساتھ میں کہ تقریر کریں گے، مگر آپ لوگوں کی محبت دیکھ کر مجھے لگا کہ مجھے بھی تھوڑا بہت بول دینا چاہیے کچھ، اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری حاضری بھی قبول فرمائے۔ آمین۔ تھوڑا ان مقدس ہستیوں کا ذکر میں بھی کروں تو مجھے بھی کچھ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا ہو جائے گا۔ آمین۔ بدایوں کے ایک مشہور شاعر عرفان صدیقی مرحوم کے کچھ شعر مجھے یاد آ رہے ہیں۔ عرفان بھائی نے کہا تھا کہ لو ہاتھ اہل صبر و رضا نے کٹا دیے، لو ہاتھ اہل صبر و رضا نے کٹا دیے، اب ظلم سوچتا ہے کہ بیعت کہاں سے لائے، اب ظلم سوچتا ہے کہ بیعت کہاں سے لائے، پانی نہ پائیں ساقی کوثر کے اہل بیت، پانی نہ پائیں ساقی کوثر کے اہل بیت، نہر فرات
اشک ندامت کہاں سے لائے، نہر فرات اشک ندامت کہاں سے لائے۔ ہاں اہل زر کے پاس خزانے تو ہیں بہت، ہاں اہل زر کے پاس خزانے تو ہیں بہت، مولا کا یہ فقیر ضرورت کہاں سے لائے، مولا کا یہ فقیر ضرورت کہاں سے لائے، عرفان تم یہ عشق کی دولت کہاں سے لائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ۔ لکھنؤ کے ایک شاعر کی ایک ربائی مجھے یاد آئی، کہتے ہیں کہ ہر فصل پہ ساون کی جوانی برسے، ہر فصل پہ، بارش ہوئی تھی آج، ہر فصل پہ ساون کی جوانی برسے، آرام و خوشی و شادمانی برسے، ہر فصل پہ ساون کی جوانی برسے، آرام و خوشی و شادمانی برسے، اور موقوف نہیں ابر پہ کہہ دیں جو حسین، موقوف نہیں ابر پہ کہہ دیں جو حسین، سورج کی شعاؤں سے بھی پانی برسے، سورج کی شعاؤں سے بھی پانی برسے، موقوف نہیں ابر پہ کہہ دیں جو حسین، سورج کی شعاؤں سے بھی پانی برسے۔ حضرت عظامیہ قدسی صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آیا کہ فرماتے ہیں کہ کربلا میں بھی ابل سکتا تھا زمزم میں فرات۔ کوئی عجیب بات نہیں تھی، کربلا میں بھی کربلا میں کیوں ابل جاتا زمزم؟ کربلا میں زمزم کا نکل جانا، زمزم کی طرح کسی اور چشمے کا نکل جانا کوئی عجیب بات نہیں تھی، کیونکہ کربلا میں وہ ہستیاں تھیں جو اس کائنات کی تخلیق کے باعث کے جگر گوشے تھے اور ان کا خون تھا۔ یہ زمزم کا چشمہ جس کی خاطر پیدا کیا اللہ نے، ان کے بچے کربلا کی سرزمین پر تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت اسحاق علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس کے صدقے میں پیدا کیا گیا، ان کے بچوں کا کربلا میں مقام۔ اور صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے، بالکل شروع کتاب الوضو میں، حضرت انس اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک چھوٹا سا پیالہ تھا، اس میں مختصر سا پانی تھا، نبی کریم نے اپنا ہاتھ اس میں ڈال دیا اور فرماتے ہیں کہ میں دیکھنے لگا آپ کی ہاتھ کی طرف تو آپ کی انگلیوں سے، گائیوں سے پانی کے چشمے بہنے لگے۔ اور اسی کتاب الوضو کے اندر ایک اور حدیث یاد آئی مجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ایک پیالے میں اور کلی کی، اور اس کلی کو زمزم کے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اور محدثین نے لکھا کہ زمزم کے کنویں میں نبی کریم کے کلی کا پانی اس لیے ڈالا گیا کہ زمزم جو پاک ہے وہ اور پاک ہو جائے، جو شفا ہے تو اور شفا ہو جائے، جو نور ہے تو اور نور ہو جائے، جو برکت ہے تو اور برکت ہو جائے۔ تو ایسے مالک و مختار کی اولاد کربلا میں تھی، تو اگر کربلا میں زمزم نکل آتا تو عجیب بات کیا تھی؟ عجیب تو یہ ہے کہ کربلا میں زمزم نہیں نکلا، یہ عجیب ہے، یہ ہمارے امام کی استقامت ہے۔ تو کہتے ہیں عظامیہ فرماتے ہیں کہ کربلا میں بھی ابل سکتا تھا زمزم میں فرات، تیری اوقات ہی کیا، خود کو سمجھتا کیا ہے؟ تو فرات کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ اور آج کا یہ جلسہ شہدائے کربلا کے پیغام سے منسوب ہے، اور حضرت فرید الملت والدین حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ قدس سرہ العزیز کے عرس سے منسوب ہے۔ تو ان دونوں جہتوں میں اگر دیکھا جائے، چونکہ ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ان کی اولاد کا ذکر کریں، لازم ہے۔ اور چونکہ ہم اس ہندوستان میں بدایوں میں رہتے ہیں اور بدایوں کے قادری ہیں،
لہٰذا بدائیوں کے قادریوں پر واجب ہے کہ بابا صاحب کا تذکرہ کریں۔ آج جو بدائیوں میں غوث اعظم کے سلسلے کی بہار دکھائی دے رہی ہے، کس کے ہاتھوں سے آئی؟ کس کا ہاتھ تھا کہ جس ہاتھ کو غوث اعظم نے وسیلہ بنا دیا بدائیوں کے لیے اپنے فیضان کا؟ یہ بابا صاحب کا ہاتھ تھا۔ آپ کہیں گے کہ ارے وہ تو شمس ماہررہ کے ذریعے بدائیوں سلسلہ قادریہ آیا ہے، ماہررہ شریف سے آیا، یقیناً ماہررہ سے آیا ہے، حضور اچھے میاں کے ذریعے آیا ہے، مگر شاہ عین الحق کا ہاتھ حضور اچھے میاں کے ہاتھ میں پکڑایا کس نے؟ واقعہ یہ ہے کہ بہت طویل واقعہ، پورے واقعے پہ نہیں جاتا ہوں، یہ اتنا بتا دوں کہ سرکار شاہ عین الحق مرید ہونے کے لیے ماہررہ پہنچے، مگر چونکہ خود بہت بڑے عالم فاضل، بہت بڑے زمیندار، بڑے گھرانے کے، ماہررہ پہنچے تو وہاں آستانے میں دیکھا تو انہیں لگا نہیں کہ یہاں مرید ہونے جیسا ہے کچھ، اور دیکھ کے واپس آ کر یہ کہہ کے آ گئے کہ اونچی دکان اور پھیکا پکوان۔ بدائیوں واپس آ گئے تو رات ہو گئی، تو بڑے سرکار کی آستانے پر رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے وہیں قیام کر لیا۔ تو بڑے سرکار کے آستانے پر جب قیام کیا، رات کو سو گئے تو خواب دیکھا کہ ایک مجلس سجی ہوئی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت بابا فرید گنج شکر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک طرف حضور اچھے میاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور غوث اعظم نے بابا صاحب کو اشارہ کیا، آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور شاہ عین الحق کا ہاتھ پکڑ کر شمس ماہررہ کے ہاتھ میں دے دیا، اور یہ وسیلہ بن گئے بدائیوں میں غوث اعظم کے فیضان کے دھارے کا۔ حضور شمس ماہررہ کی جاگیر بدائیوں بنی ہے تو اس میں بابا فرید گنج شکر کا فیضان شامل ہے۔ آپ سوچیں، بڑے سرکار کا شہر، شمس ماہررہ کی جاگیر، مگر ہاتھ کس کے ہاتھ سے دیا؟ بابا فرید کے ہاتھ سے۔ تو بابا فرید کی شخصیت سمجھتے چلیے، بابا فرید کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ اگر غوث اعظم یہ چاہتے ہیں کہ میرا فیضان اس شہر میں پہنچے تو بابا فرید کو وسیلہ بنا دیتے ہیں۔ آپ سوچو کہ یہ محبت، یہ چشتی قادری کی محبت ہے کہ فیضان قادری اگر بداؤں میں آئے گا تو ایک چشتی شیخ کے ہاتھوں سے آئے گا۔ یہ محبت، یہ بدائیوں کو فخر حاصل ہے کہ سلسلہ قادریہ اگر آیا ہے تو وسیلہ چشتی شیخ بن رہا ہے۔ اور چشتی شیخ بھی کیسا چشتی؟ کسی بزرگ کے عظمت کو دیکھنے کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے مشائخین کیسے ہیں اور پھر اس کے خلفاء و مریدین کیسے ہیں۔ بابا فرید کے مشائخین کا تو کیا کہنا، قطب صاحب، پھر خواجہ خواجگاں، سلطان الہند غریب نواز۔ اب ان کے مریدوں کی طرف دیکھو تو ایک لمبی قطار ہے خلفاء کی مریدوں کی، مگر ان میں دو خلیفہ ایسے ہیں کہ ہندوستان میں ان دو خلیفہ کے بعد کوئی ویسا پیر نہیں آ سکا، کوئی ویسا ولی پیدا نہیں ہوا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ولی جلالی ہوتا ہے، ایک جمالی ہوتا ہے، تو یہ جلال و جمال ملتا کہاں سے اس کو؟ اپنے پیر سے۔ فیضان کہاں سے ملتا ہے؟ بابا صاحب کی شخصیت جلال و جمال کا وہ حسین امتزاج تھی کہ جس کو جمال عطا کیا تو محبوب الہی بنا کر دلی میں بٹھالا کہ ویسا جمالی پیر آپ کی نظر سے نہیں گزرے گا، اور بابا اور حضرت صابر مخدوم کو جلال عطا کیا تو ایسا جلال عطا کیا کہ اس کے بعد ویسا جلالی بزرگ ہندوستان میں نہیں آیا۔ جلال و جمال جب تقسیم کیا، جلال عطا کیا تو صابر علاء الدین بنا دیا، اور جمال عطا کیا تو محبوب الہی بنا دیا، اور محبوب الہی کا تعلق بھی بدائیوں سے۔ تو الحمدللہ بدائیوں میں یہ تفریق نہیں ہوتی چشتی قادری کی۔ ہم تو جتنے بڑے قادری ہیں اتنے ہی بڑے چشتی بھی ہیں، اور ہم تو اتنے بڑے چشتی ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد کو خود غریب نواز نے خواب میں آ کر مرید کیا۔ تو ہم جیسا چشتی تو ابھی فی الحال ہندوستان میں نہیں ہے کوئی۔ اور حضور بابا صاحب کا فیضان میں نے آپ سے عرض کیا کہ کہاں سے کیسے کیسے آیا ہے اور کیوں نہ آئے۔ بابا صاحب کی شخصیت، آپ کی تربیت، آپ کی تعلیم، آپ نے جو اپنے مریدین کو جو تربیت دی، جو سکھایا، آج پوری دنیا اس سے منور ہے۔ ہندوستان میں بابا صاحب معتاد تعارف نہیں۔ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ بابا صاحب
کیسے ہیں؟ تو محبوب الہی کی طرف اشارہ کر کے بتاؤ، ان کو دیکھ لو، اندازہ لگاؤ کہ کیسے ہیں۔ سبحان اللہ، اور کلیئر شریف کی طرف اشارہ کر کے بتاؤ کہ ایسے ہیں، اندازہ لگا لو کہ کیسے ہیں، سبحان اللہ، کس مرتبے پر فائز ہیں۔ تو یہ عرس ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر قدسہ سرہ العزیز کا۔ اس عرس کی بابرکت محفل میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیضان سے، ان کے مشائخین کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، مولانا نے تلاوت کی، اس آیت کریمہ کی ترجمہ بھی بیان کیا، اس کے عنوان کے تحت گفتگو بھی کی۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، اس کو مردہ مت کہو، میت مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، اور ایسی زندگی ہے کہ تم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تم شعور کر نہیں سکتے اس کا، تم اس زندگی کو محسوس نہیں کر سکتے، تم اس زندگی پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے، تم اس زندگی کے بارے میں کچھ بتا نہیں سکتے۔ جب تم کچھ خود سمجھ نہیں سکتے تو بتاؤ گے کیا؟ کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس چکر بحث میں نہ پڑنا کہ کون زندہ ہے کون مردہ ہے، کیونکہ وہ بحث اس عنوان پہ کی جاتی ہے جس کا تمہیں علم ہو۔ بے شک، یہ تو اللہ کے اختیار کی بات ہے کہ وہ کس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، کس کو موت دے کر مٹا دینا چاہتا ہے۔ وہ فرعون کو مٹانا چاہتا تھا، مٹا دیا۔ حامان کو مٹانا چاہتا تھا، مٹا دیا۔ شداد کو مٹانا چاہتا تھا، اس کی دولت اسے بچا نہیں سکی۔ حامان کو مٹانا چاہتا تھا، مٹا کر رکھ دیا۔ ابو جہل کو، عتبہ شیبہ کو مٹانا چاہتا تھا، مٹا دیا۔ کتنی طاقت اور پیسے والے اور دولت اور حکومت والے تھے، تو ارادہ کس کا چلا؟ فعال لما یرید، جو چاہے وہ کرنے والی ذات اللہ کی، وہ ہے موت و حیات کا خالق۔ مسلمان ہو تو ایمان رکھو اس بات پر کہ موت اور حیات اللہ کی مخلوق ہے، جیسے میں اور آپ اللہ کی مخلوق ہے، زمین و آسمان اللہ کی مخلوق ہے، حجر و شجر اللہ کی مخلوق ہے، پانی، ہوا، مٹی، آگ، فرشتے یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ ایسے ہی موت اور زندگی اللہ کی مخلوق، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کی مرضی چلے گی اس میں کہ کسی ڈاکٹر کی چلے گی؟ اللہ کی چلے گی۔ نہ کسی تلوار کی مرضی چلے گی، نہ کسی بندوق کی مرضی چلے گی، نہ کسی پھانسی کے پھندے کی مرضی چلے گی، نہ کسی بادشاہ اور حکومت اور کوٹ کی مرضی چلے گی۔ مردہ اور زندہ ہونے میں اللہ کی مرضی چلے گی۔ یہ الگ بات ہے، وہ شان قادر مطلق ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ چلتے پھرتے، سانس لیتے کھاتے پیتے شخص کو اللہ کا یہ مردہ ہے، وہ مالک ہے، کہہ سکتا ہے، تو وہ پھر وہ مردہ ہوگا۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ گردن کٹی ہو، کلیجہ نکلا ہوا ہو، سینہ چرا ہوا ہو، خون میں لت پت ہو، ایک لاش پڑی ہو، مگر قرآن گواہی دے رہا ہے، خبردار اس کو قبر میں اتارنے والوں، مردہ سمجھ کر نہ اتارنا، سبحان اللہ، یہ زندہ ہے۔ اور اس کی زندگی پر تم بحث و مباحثہ نہ کرنا، کیسی زندگی ہے، کیوں ہے، کیا ہے، کیوں نہیں کرنا، کیونکہ تم جانتے ہی نہیں ہو۔ ولیکن لا تشعرون، تمہیں تو اللہ نے وہ علم ہی نہیں دیا۔ جتنا علم دیا ہے اس پر بات کرو۔ یہ بات کرو کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی، یہ بات کرو کہ روزہ کیسے رکھا جائے گا، یہ بات کرو کہ زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی، یہ بات کرو کہ حج کیسے کرو گے، یہ بات کرو کہ زندگی کیسے گزارو گے، یہ بات کرو کہ پڑوسی کے ساتھ سلوک کیا ہوگا، یہ بات کرو کہ یا رسول اللہ کیسے پکارو گے۔ یہ بات نہ کرنا کہ قبر میں جو زندہ ہے کہ مردہ ہے، کیونکہ اللہ نے تمہیں شعور نہیں دیا ہے، علم نہیں دیا ہے، عقل نہیں دی ہے کہ تم یہ فیصلہ کر سکو، کیونکہ اس نے کھلے الفاظ میں کہا ولیکن لا تشعرون۔ جب قرآن یہ کہہ دے کہ تم سمجھ نہیں سکتے، تم علم نہیں رکھتے، تم شعور نہیں رکھتے، تم کچھ کر نہیں سکتے، جب قرآن یہ کہہ دے تو پھر فیصلہ وہ مانو جو قرآن کر چکا ہے۔ سوال تو ہے، ہمیں علم نہیں ہے مگر اللہ کو تو علم ہے، اس کو تو ہے نا علم، بندوں کو علم ہے۔ ولیکن لا تشعرون، اے بندو تمہیں علم نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ مولا ہم تو بندے ہیں، ہم تو جاہل ہیں، ہمیں شعور نہیں، تجھے تو علم ہے، تو تو علیم و خبیر ہے، تو ہی بتا کہ یہ جو کٹی ہوئی لاش پڑی ہے اس کو کیا کہیں ہیں۔ فرمایا کہ کچھ نہ کہنا چاہو تو کچھ مت کہو، چپ رہو، تمہارے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن خبردار مردہ نہ کہنا، تم مت مانو زندہ، مت بولو زندہ ہے، مگر مردہ مت کہنا تم،
زندہ کہو یہ نہیں فرمایا قرآن نے، یہ فرمایا مردہ نہ کہو، اور یہ بھی نہیں کہا کہ جو انہیں زندہ کہے اس پر تم فتوے لگاؤ، یہ بھی نہیں کہا۔ قرآن بتا دے کہ یہ کٹی ہوئی، مری ہوئی، گردن کٹی ہوئی، سینہ پھٹی ہوئی لاش پڑی ہے، اس کو کیا کہیں؟ فرمایا بل احیاء، سبحان اللہ، یہ تو زندہ ہے۔ اب یہ تو ایک عقل رکھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ قرآن کے کہنے کا مطلب کیا ہے۔ قرآن کیا یہ کہنا چاہتا ہے کہ بندوں یہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا ہے اس کو مردہ نہ کہو، زندہ بھی نہ کہو؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ مسلمانوں میرے راہ میں جو جام شہادت نوش کر لے اس کو زندہ ہی کہنا، زندہ ہی ماننا، زندگی کا ایمان رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ زندہ ہے، کیونکہ ہم زندگی دینے والے ہیں، اس کی زندگی کا اعلان ہم کرنے والے ہیں۔ ایک طبیب، ایک اسپتال کا ڈاکٹر تو یہ فیصلہ کر دے گا کہ یہ مر گیا ہے، مگر قرآن کا فیصلہ آ گیا ہے کہ یہ زندہ ہے، اور ایسا زندہ ہے، نبی فرماتے ہیں، قرآن فرماتا ہے کہ یہ ایسا زندہ ہے کہ اس کو ہم رزق بھی دیتے ہیں۔ ابھی اس پہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ جو پٹاری کی فاتحہ ہے تو کہ یہ کھانا ان کو پہنچا، یہ ملیدہ ان کو پہنچا، یہ مٹھائی وہاں پہنچی۔ ارے تم اس چکر میں کیوں پڑتے ہو؟ وہاں جو پہنچتا ہے اللہ نے فرمایا کہ ہم رزق دیتے ہیں، ان کو رزق ملتا ہے۔ تمہاری بریانی اس لائق نہیں ہے کہ ان مقدس ہستیوں تک پہنچے، تمہارا دلیا اس لائق نہیں ہے کہ ان مقدس ہستیوں تک پہنچے۔ تمہارے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے کھانے کے لیے نہیں شہادت کا جام لیا تھا۔ اللہ انہیں رزق دیتا ہے جیسے تمہیں دیتا ہے، جیسے آسمان میں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیتا ہے، سمندر کی مچھلیوں کو دیتا ہے، زمین کے اندر کے کیڑوں مکوڑوں کو دیتا ہے، انسانوں کو دیتا ہے، اسی طرح اپنے شہداء کو رزق دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ صاحب ابھی اس چکر میں تو فاتحہ کرو گے تو پہنچے گی نہیں، پہنچاؤ، تم نہیں پہنچاؤ گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ نے کہا کہ انہیں رزق پہنچتا ہے، یہ رزق حاصل کرتے، رزق پاتے ہیں۔ کون سا رزق پاتے ہیں؟ جیسا اللہ چاہتا ہے رزق پہنچتا ہے۔ اب کسی مردہ کو رزق تو رزق، گلوکوز کی بوتل بھی نہیں چڑھائی جاتی، پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ کسی کا انتقال ہو جائے گلوکوز کی بوتل بھی نہیں چڑھائی جاتی، اس کو بلڈ بھی نہیں چڑھایا جاتا، اینٹی بائیوٹک کی دوا بھی اس کو نہیں لگائی جاتی۔ رزق تو چھوڑ، کھانے پینے کی بات تو چھوڑو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو رزق ملتا ہے۔ رزق کا جو معنی تم لے لو، کھانا پینا لے لو تو وہ ملتا ہے، جنت کی نعمتیں لے لو تو وہ ملتی ہیں، اور کوئی دولت اور عظمت اور برکت لے لو تو وہ ملتا ہے۔ جو لوگ بتاؤ کیا کچھ تو لوگ ہیں نا مراد، ان کو رزق ملتا ہے۔ رزق سے کیا مراد ہے؟ آپ کہیں گے رزق سے خیر و برکت مراد ہے، مبارک ہو آپ کو، مانو کہ ان اولیاء دین کو، شہداء کو جو رزق ملتا ہے وہ خیر و برکت ہے۔ سبحان اللہ، آپ کہیں گے کھانا پینا ملتا ہے تو مانیے کھانا پینا جو بھی ملتا ہو، مردے کو کچھ نہیں ملتا، زندہ کو ملتا ہے رزق۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ اپنا رزق لکھوا کر آیا ہے، اپنا رزق لے کر آیا ہے، تو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جتنا کھایا پیا جو اس کی قسمت کا رزق تھا، اب کچھ کھائے گا پیے گا، یہیں تک کا رزق تھا اس کا۔ مگر شہید اس کے بعد بھی رزق پاتا ہے، اس کی قسمت میں زندگی میں بھی کھانا پینا لکھا ہے، اور جام شہادت نوش کرنے کے بعد بھی کھانا پینا لکھا ہے۔ تو اس کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ کسی زندہ کو مردہ کہنا غلط بات ہے، مردہ کو مردہ اور زندہ کو زندہ۔ اب زندے کو مردہ کہو، مردے کو زندہ کہہ دو تو یہ ایک غلط بات ہے، اور اس میں کوئی تشبیہ بھی نہیں۔ یہ بھی آپ کو کوئی دھوکہ نہ دے کہ تشبیہاً زندہ کہہ دیا ہے۔ تشبیہ کیا ہے اس میں؟ بل احیاء میں تشبیہ کیا ہے؟ کوئی تشبیہ نہیں۔ ان کو مردہ نہ کہو، یہ تو زندہ ہے، اس میں کوئی تشبیہ نہیں ہے۔ کہ آپ کہیں کہ حقیقی معنی مراد نہیں لیے جا سکتے تو تشبیہ ہے۔ جیسے فلاں شخص شیر ہے تو یہاں شیر سے مراد وہ درندہ ٹائیگر نہیں بلکہ بہادر آدمی۔ آپ یہ یہاں تشبیہ نہیں ہے۔ انک لا تسمع الموتى، اس میں تو تشبیہ کا پہلو ہے کہ ان مردوں کو آپ سنا نہیں سکتے، لیکن بل احیاء اس میں کوئی تشبیہ نہیں ہے۔ کیا تشبیہ اس کے اندر؟ یہ تو ان کے بارے میں اللہ خبر دے رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں، مردہ نہ کہو کیونکہ وہ زندہ ہے۔ تو شہید زندہ ہے، اسی لیے آج تک نام بھی زندہ ہے۔
آج تک کام بھی زندہ ہے، آج تک چرچا بھی زندہ ہے، آج تک ذکر بھی زندہ ہے، اور اگر سچے دل سے پکارو تو مدد بھی زندہ ہے، فیضان بھی زندہ ہے، امداد بھی زندہ ہے، خیر بھی زندہ ہے، برکت بھی زندہ ہے، وسیلہ بھی زندہ ہے، راستہ بھی زندہ ہے، ان کا ذریعہ بھی زندہ ہے۔ اور جو مر گیا، نام بھی مر گیا، ذات بھی مر گئی، کام بھی مر گیا، حکومت بھی مر گئی، تخت بھی مر گیا، تاج بھی مر گیا، ذکر بھی مر گیا، تذکرے بھی مر گئے، لشکر بھی مر گئے، سپاہی مر گئے، سپہ سالار مر گئے، سب کچھ مر کر ختم ہو گیا۔ مولانا کہتے ہیں کوئی یزید نام نہیں رکھتا، مولانا کوئی شمر بھی نام نہیں رکھتا، کوئی ابن زیاد نام نہیں رکھتا، کوئی مروان نام نہیں رکھتا، ایک نام ہو جو شریک تھا اللہ نے اس کا نام بھی مٹا دیا، اس ذات کو بھی مٹا دیا، اس کے ذکر کو مٹا دیا۔ اور اگر یزید کو کوئی جانتا ہے تو وہ بھی امام حسین کے وسیلے سے جانتا ہے۔ اب سوچو کہ جس نے قتل کروایا تھا اس کو امام حسین کے وسیلے سے کیا مل گیا؟ ہم تو محبت کرنے والے ہیں، ہمیں ان کے وسیلے سے نہیں ملے گا کیا؟ بھائی یزید کا نام بھی ان کے وسیلے سے چل رہا ہے، ابھی انہی کے وسیلے سے یزید کا، ورنہ اس ناپاک نام کو زبان پہ کون لائے گا؟ مگر جب تذکرہ حسین چلتا ہے، جب امام حسین کے وسیلے سے اس کا نام لیا جاتا ہے تو نام ہوتا ہے نا اس کا، ورنہ سال میں کوئی نام لیتا ہے؟ تو جب امام حسین کے وسیلے سے اس کمبخت کو یہ کہ سال بھر مردہ رہتا نام، محرم میں نام بھی لے لیا جاتا اس کا بھی، لوگ جان لیتے، اگلی نسل جان جاتی کہ یزید بھی تھا، ورنہ تو اب تک لوگ بھول چکے ہوتے۔ ہم تو محبت کرنے والے ہیں، غلام ہیں، تو ان کے وسیلے سے ہمیں کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا؟ ان کے وسیلے سے ہمیں بھی بہت کچھ ملتا ہے۔ تو یہ کربلا کے وہ مقدس، کربلا کی وہ مقدس ہستیاں ہیں جو امام عالی مقام کے ساتھ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور وہ زندہ ہیں، ان کا فیضان زندہ ہے۔ یہ جلسہ بھی ایک شہید کی یاد میں ہے، لیکن نہ یہ تیجے کی مجلس ہے، نہ 40ویں کی مجلس ہے، نہ سوگ کی مجلس ہے، زندگی سے بھرپور مجلس ہے۔ زندگی کی رونق یہاں دکھ رہی ہے، زندگی کی رمق یہاں دکھ رہی ہے، کیونکہ ایک ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، جو زندہ ہوں ان کا ماتم تھوڑی کیا جاتا ہے۔ ہاں یقیناً ایک عظیم الشان، بلکہ کیا کہا جائے کہ کائنات میں ایسا سانحہ شاید کہیں گزرا ہو، کسی مجبور و لاچار کو مار دیا جائے تو اتنی بڑی بات نہیں ہوتی۔ کس کے ساتھ ظلم کیا؟ جنت کے سردار کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسے اپنا بیٹا کہہ دیں اس کے ساتھ، جس کے لیے نبی کریم سواری بن جائیں، زمین پر گھٹنے ٹیک کر اور ہاتھ ٹیک کر اپنی پیٹھ پر اپنے نوازوں کو بٹھا کر کمرے کے چکر لگاتے ہو، اس کا معاملہ ہے۔ جس کو اپنے کاندھوں پر بٹھال کے نبی کریم مدینے میں چہل قدمی کرتے ہیں، اپنے کاندھوں پر بٹھال کر شہزادوں کو ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر آئے، سیدنا فاروق اعظم آ رہے تھے، آپ نے کہا واہ کیا عمدہ سواری ہے تم لوگوں کی۔ حضور نے فرمایا کہ عمر سوار کو بھی تو دیکھو کتنا عمدہ سوار ہے، سواری عمدہ ہے تو سوار کتنا عمدہ ہے۔ حالت نماز میں اپنے کاندھے پر، جب آپ کے کاندھے مبارک پر آپ کے نواسے آ جاتے تھے، سجدہ طویل ہو جاتا تھا۔ ایسی ہستی کا اس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جانا یہ چھوٹی بات نہیں، مگر وہ پورا ظلم اپنی ذات کے اوپر برداشت کر لیا انہوں نے، آگے کی امت کو اس سے نجات دے دی، ختم کر دی بات، وہیں کے وہیں چیپٹر نپٹا دیا یزید کا۔ مولانا نے کہا کیسے امتیاز ہوگا کہ کون حق پر تھا؟ نماز تو دونوں پڑھ رہے تھے اور اذانیں بھی دے رہے تھے، اور اس میں کہا کہ ان اللہ مع الصابرین، جس کے ساتھ اللہ ہو وہ حق پر ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر کربلا والوں نے کیا۔ یزید نے، ظالموں نے آپ سے گھر چھینا، کامیاب ہو گئے، آپ سے دانہ پانی چھین لیا، کامیاب ہو گئے، چھین لیا، نہر فرات تک جانے سے پابندی لگا دی، کامیاب ہو گئے، لگا دی، لوٹ کر واپس مدینے نہیں جانے دیا، کامیاب ہو گئے، راستہ چھین لیا، آپ سے ایک ساری چیزیں چھین لی اس نے، اس میں کامیاب بھی رہا، مگر صبر نہیں چھین پایا، بس یہی ناکام ہو گیا۔ صبر کو نہیں چھین سکا، اللہ کو آپ سے جدا نہیں کر سکا،
اللہ نے اپنے ہونے کی گواہی دی کہ میں حسین کے ساتھ ہوں۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ایک مقام پر فرمائے ان اللہ لمن المحسنین، اللہ یقیناً احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ تو کربلا کا معاملہ کہ امام علی مقام، اور میں تو یہ مانتا ہوں کہ یہ تقابل بھی نہیں کرنا چاہیے کون حق پر تھا کون نہیں تھا، یہ تو جاہلوں کی اور گمراہوں کی باتیں ہیں۔ یہاں تقابل کیا ہے؟ یہاں تو کوئی بتانے کی ضرورت نہیں کون گمراہ ہے کون حق پر ہے۔ حق ہر حال میں امام حسین کے ساتھ ہے، ہر حال میں۔ اب جو آپ سے دلیل پوچھے کہ بتاؤ، دلیل کے ذریعے بتاؤ کون حق پر تھا، سمجھ لینا کہ ابھی شیطان کے پھندے میں پھنسا ہوا ہے، اس کے دل و دماغ پہ شیطان کا قبضہ ہے، اس کو بڑے سرکار میں لے جا کر باندھو، اس کے بیڑیاں اڑیاں لگواؤ، شیطان چھڑواؤ تو سمجھ میں آئے گا کہ کربلا میں حق کون ہے۔ شیطان نے اس کے دل و دماغ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی۔ یہ پوچھ رہا ہے کہ بتائیے کربلا میں حق پر کون تھا؟ ارے اپنے گھر میں جا کے دیکھو حق پر کون ہے، ہو سکتا ہے کہ گھر والے ہی نہ حق ہوں۔ تو یہ کربلا کا پیغام ہے استقامت کا، صبر کا، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنے کا۔ جو اللہ فیصلہ کرے ہم اس پر راضی ہیں، یہ کربلا کا پیغام۔ اور بابا فرید کے عرس کی محفل بھی ہے۔ اللہ نے 30ویں پارے کی ایک آیت میں نے پڑھی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، اپنے رب کی نعمت کا، فَحَدِّثْ، خوب خوب چرچا کرو۔ مولانا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، یہ بتائیں گے کہ تحدث چرچا کرنے کے معنی میں جو آتا ہے تو یہ لکھ کر تحدث نہیں ہوتا، اشاروں کے ذریعے تحدث نہیں ہوتا، زبان کے ذریعے بول کے تحدث ہوتا ہے، جو بولتے ہیں اس کو تحدث کہا جاتا ہے۔ اسی لیے بول کر زبان کے ذریعے خوب چرچا کیا جاتا ہے اللہ کی نعمتوں کا۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرو۔ تو بابا فرید گنج شکر کی ذات بابرکت ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہے، اس لیے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ امام علی مقام کی ذات گرامی پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ کی نعمت ہے، اس لیے پوری امت کا سچا وفادار سنی مسلمان ان کا ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے جو حکم ہمیں دیا اس پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ پہلا حکم تو یہ دیا کہ مردہ نہ کہنا، کوئی سنی مسلمان مردہ نہیں کہتا، اور کچھ لوگ تو اتنے آگے بڑھ گئے، شہداء تو شہداء، انبیاء تک کو مردہ کہہ رہے ہیں۔ سوچئے کہ ان کے ایمان کا کیا عالم ہوگا۔ رائی کا دانہ دیکھا ہے، اس کے بھی چند ٹکڑے کر لیجئے تو شاید اس کے برابر ایمان نکلے۔ تو مردہ نہ کہو، مردہ نہیں کہتے، زندہ مانو تو زندہ مانتے ہیں، اور تمہیں اس کا علم نہیں ہے یہ بھی مانتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کیسی زندگی ہے، مگر ایمان ہے کہ وہ زندہ ہے۔ اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ تو ہم اللہ کی نعمتوں کا چرچا بھی کرتے ہیں۔ کیسے چرچا کرتے ہیں؟ تقریر کے ذریعے، لکھ کر بھی کر دیتے ہیں، پھر جب تاریخ آتی ہے تو فاتحہ کرتے ہیں، وہ بھی ایک چرچا ہے۔ احباب کو بلا کر فاتحہ کر کے کھانا کھلا دیتے ہیں، یہ بھی ایک چرچا ہے۔ چرچا ہوتا ہے کیوں بلایا ہے، 11ویں کا کھانا ہے تو 11ویں کا چرچا ہو گیا، کیوں بلایا ہے، محرم کی نیاز تھی تو محرم کا چرچا ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو چرچا ہونا چاہیے، بات آگے بڑھنی چاہیے چاہے جس طرح سے بڑھے۔ ہاں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ حرام اور ناجائز طور پر نہ چلے بات۔ شراب پلا کے آئیے چرچا کریں تو یہ حرام چرچا ہے، آئیے جوا کھیل کے چرچا کریں اللہ کی نعمتوں کی، حرام ہے۔ جائز طریقوں پر، پاک و صاف ہو کر حلال طریقے پر سورہ فاتحہ پڑھ کے چرچا کرو، چاروں قل پڑھ کے چرچا کرو، درود و سلام پڑھ کے چرچا کرو، اہل بیت کا ذکر کر کے چرچا کرو، صحابہ سے محبت کر کے چرچا کرو، کربلا والوں کا نام لے کر ادب کے ساتھ ان کا چرچا کرو، اور بزرگان دین کا ادب کے ساتھ نام لے کر ان کا احسان مانتے ہوئے ذکر کرو، تو چرچا کرو تو یہ چرچا ہوگا۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارے۔ یہی ہمارا طریقہ ہے۔ ہم گریبان چاک کر کے، اپنے سینے پیٹ کر، نوحہ کر کے،
ماتم کر کے محرم نہیں مناتے، کیونکہ ہم سنی مسلمان ہیں، ہم نہیں مناتے۔ ہم امام حسین کا تذکرہ کر کے، قرآن خوانی کے ذریعے، نظر و نیاز و فاتحہ کے ذریعے، ان کے تذکرے کر کے، ان کے نعرے بلند کر کے، ان کی زندگی کو اپنانے کا عہد اور وعدہ کر کے، ان سے ان کی ذات سے اور ان کے کاموں سے جو سبق ملا ہے اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کا وعدہ کر کے ہم اس طرح محرم کا ذکر مناتے۔ تو کیونکہ نبی کریم نے منع فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ ماتم اور نوحہ حرام ہو گیا، منع کر دیا، اب نہیں ہوگا۔ 3 دن کا سوگ ہوگا، 3 دن کا سوگ۔ اب سینہ نہیں پیٹا جا سکتا کسی میت پر، اب بیان کر کے رویا نہیں جا سکتا کسی میت پر۔ رونا فطری چیز ہے، رو سکتے ہیں، آنسو نکلنے پر تو کوئی اختیار نہیں، آنسو تو کبھی بھی نکل سکتے ہیں، تو دل کی کیفیت ہے۔ لیکن سینہ پیٹنا، کپڑے پھاڑ لینا، نوحہ کرنا، بیان کرنا، بین کرنا، نبی کریم نے منع کر دیا کہ اب نہیں ہوگا۔ آج سے پہلے ہوتا تھا، مگر اب نہیں ہوگا، منع کر دیا۔ اس کے بعد سے نہیں ہوتا ہے، سنی مسلمان نہیں کرتا ہے۔ جو لوگ کر رہے ہیں وہ ان کے پاس اپنی دلیلیں ہوں گی، مگر سنی مسلک میں نہیں ہوتا۔ اس مسلک میں جو رسول اللہ اور ان کے اہل بیت اور صحابہ کا مسلک ہے اس میں نہیں ہوتا، جو اتباع اور تابعین کا مسلک ہے اس میں نہیں ہوتا، جو محدثین اور مفسرین اور ائمہ مجتہدین کا مسلک ہے اس میں نہیں ہوتا۔ اہل تشیع میں ہوتا ہے، وہ کرتے رہے۔ اگر وہ کر رہے ہوں تو آپ جا کر ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، پتھراؤ کر دینا، برا بھلا کہنا، آپ بچ جائیے۔ وہ اپنے حساب سے کر رہے ہیں، آپ اپنے حساب سے کیجئے۔ یہی تو بھائی چارہ ہے نا۔ یہی میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی میں جس طرح نماز پڑھ رہا ہوں مجھے پڑھنے دو، تم جس طرح پڑھ لو تم پڑھو۔ کیا ضروری ہے کہ میں بھی زور سے آمین کہوں اور رفع یدین کروں؟ آپ کرتے ہیں اتنا کافی ہے۔ میں نے روکا آگے آپ کو، آپ اس طریقے پہ کیجئے، میں اس طریقے پہ کرتا ہوں، نہ آپ مجھے ٹوکے نہ میں آپ کو ٹوکوں۔ ہاں، میں نماز میں کوئی ناجائز و حرام، میں پانی وانی پی رہا ہوں نماز کے دوران، یا میں کھانا کھاتے ہوئے نماز پڑھ رہا ہوں، یا میں اس بازار میں چلتے پھرتے ہوئے نماز پڑھ رہا ہوں، یا میں کہہ رہا ہوں کہ میری نماز تو بس آنکھیں بند کر کے ہو جاتی ہے، تو آپ اعتراض کریں۔ تو سنی مسلمانوں کی، احناف کی، حنفیوں کی نماز بغیر آمین زور سے کہے ہوئے ہوتی، دوسرے مسلک والوں کی زور سے آمین کہہ کے ہوتی ہوگی۔ تو بھائی چارہ یہ ہے کہ تم جو کر رہے ہو تم جانو، ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنے دو۔ نہ ہم تم سے کہیں کان پکڑ کے کہ ہمارے ساتھ کرو، نہ تم ہمیں ڈنڈا لے کے آؤ کہ تم بھی ہمارے ساتھ کرو۔ تم کرو اپنی طرح، ہم کریں اپنی طرح۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ بات تو قیامت میں سامنے آئے گی، کون صحیح کر رہا تھا کون غلط کر رہا تھا۔ ہر چیز کا فیصلہ یہیں تو نہیں ہو جائے گا دنیا میں۔ رہا یہ کہ محبت اہل بیت سے، شہداء کربلا سے، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ کسی مسلک کی جاگیر نہیں ہے، یہ کسی مذہب کی جاگیر نہیں ہے، یہ کسی فرقے کی جاگیر نہیں ہے، کسی مجتہد کی جاگیر نہیں ہے۔ جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وفادار ہے، وہ ان کی اولاد کا ذکر کرے گا، وہ اہل بیت کو چاہے گا، وہ نبی کی آل اور اولاد کی عزت کرے گا، وہ نبی کے اصحاب کی عزت کرے گا، وہ نبی کے اہل بیت کو مقدس نگاہوں سے دیکھے گا، وہ نبی کے اصحاب کے سامنے سر جھکا کر رہے گا۔ اور جو بے دین ہو، گمراہ ہو، جس کا دین سے کوئی لینا دینا نہ ہو، رسول اللہ کی وفاداری کا پٹا اس کے گلے میں نہ ہو، وہ پھر اہل بیت کو بھی برا کہے اور صحابہ کو بھی برا کہے، مگر اعلان کر دے کہ ہمارا دین محمدی سے کوئی لینا دینا نہیں، جو چاہو کرتے پھرو۔ تو ہم سنی مسلمان ہیں، ہم اہل بیت کو چاہنے والے ہیں، لہٰذا ان کا تذکرہ بھی ادب کے ساتھ، صحابہ کے چاہنے والے ہیں ان کا تذکرہ بھی ادب کے ساتھ، اولیاء کے چاہنے والے ہیں ان کا تذکرہ بھی ادب کے ساتھ، محدثین و مفسرین کے چاہنے والے ہیں، علماء ربانیین کے چاہنے والے ہیں ان کا ذکر بھی ادب کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ جو اس امت میں مقام جس نے حاصل کر لیا اس کے ساتھ ہمارا ادب اور محبت کا رشتہ ہے۔ ہم کسی کو برا نہیں کہتے، ہم اپنے جلسوں میں کسی پر تبرہ نہیں کرتے، ہم اپنے جلوسوں میں کسی پہ تبرہ نہیں کرتے، کیونکہ ہم سنی مسلمان ہیں، ہماری زبان پر لگام لگی ہوئی ہے، ہم اپنی مرضی سے کوئی بات کہہ نہیں سکتے، ہمارے اوپر شریعت محمدی کا پہرا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی پیسے میرے ہیں، زبان منہ میرا ہے، ہاتھ میرے ہیں، مرضی میری ہے، میں شراب پیوں گا آپ کیا کر لیں گے میرا؟ ارے بھائی نہیں پی سکتے، مسلمان ہو،
نہ یہ پیسہ تمہارا ہے، نہ یہ ہاتھ تمہارا ہے، نہ یہ منہ تمہارا ہے، نہ یہ مرضی تمہاری ہے۔ جب تم کلمہ پڑھ کر اللہ اور رسول کی غلامی میں آ گئے تو اب تمہاری کمائی اللہ اور رسول کی ہے، تمہاری زبان اللہ اور رسول کی ہے، تمہاری مرضی اللہ اور رسول کی ہے، تمہارا ہاتھ اور پیر اللہ اور رسول کا ہے۔ اب تم اپنی مرضی سے دین کے خلاف نہیں چل سکتے۔ وہ مرضی تمہاری ہو جو اللہ اور رسول کی مرضی ہے، وہ آپ کے منہ میں نوالا جائے جو اللہ اور رسول کی مرضی کا ہے، جس کو حلال کر دیا گیا ہے۔ آپ کا ہاتھ اس شے کی طرف جائے جو حلال کر دی گئی ہے۔ اب آپ چونکہ مسلمان ہو گئے، لہٰذا اہل بیت کو برا کہنا نہیں کہہ سکتے، صحابہ کی توہین کرنا نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ لہٰذا اہل بیت کا، کربلا والوں کا خوب چرچا کرو، خوب ذکر کرو، اور صحابہ کا خوب چرچا کرو، اولیاء سے خوب محبت کرو، اور یہ کوشش کرو کہ ہمارے اعمال بھی ان کی طرح ہوں، ان سے سیکھیں، ان سے فیض حاصل کریں۔ بابا صاحب سے عرس مناتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بابا صاحب کی زندگی اور ان کے اخلاق سے، ان کی سیرت سے سبق حاصل کریں۔ کربلا والوں کا ذکر کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، یہاں پر اتنی بڑی مجلس آپ نے سجا رکھی ہے، کس لیے؟ تاکہ ان کی استقامت سے، ان کے حوصلے سے، اللہ پر ایمان اور توکل سے ہم بھی سبق حاصل کریں، اور اس بات پر ایمان رکھیں کہ تلوار سر تو کاٹ سکتی ہے مگر اللہ سے دور نہیں کر سکتی۔ ایسی زندگی سے کیا فائدہ جو اللہ سے دور لے جائے؟ پھر تو وہ موت اچھی ہے جو اللہ سے قریب کر دے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ سے قریب، ان کی زندگی پر ہم چلیں گے تو اللہ سے قریب ہوں گے، ان سے فیض حاصل کریں گے، اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل۔ کربلا والوں جیسا تو نہیں کر سکتے، مگر سبق تو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تو سمجھ سکتے ہیں، اب اتنا تو سمجھ سکتے ہو کہ اب کوئی آزمائش، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت ہمارے اوپر اتنی بڑی تو نہیں ہے جتنی کربلا والوں پہ آئی تھی۔ تو جب انہوں نے صبر کر لیا تو ہم تو چھوٹی سی مصیبت کے آگے صبر کیوں نہیں کرنا؟ صبر کریں گے تو صبر کا دامن تھامو۔ تو جس طرح اللہ کربلا میں ان کے ساتھ تھا، ان کے فیض سے، ان کے وسیلے سے، ان کے کرم سے اور ان کے نقش قدم پہ چل کر اللہ ہمارے ساتھ بھی۔ تو اپنی زندگی کو ہم کربلا کے پیغام سے بھی منور کریں، اولیاء کی تعلیمات سے بھی منور کریں، قرآن و حدیث کی تعلیمات سے بھی منور کریں، اللہ اور رسول کے حکم پر چل کر اپنے آپ کو اچھا مسلمان بنائیں۔ جب تک ہم زندہ رہیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا ادب کرتے رہیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔